اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وہ بات سمجھ لیجئے کہ کیا وجہ ہے اس کی. دیکھیے حضرت ابراہیم کی نسل کی یہ دو شاخیں چلی، ویسے تو تین ہیں. عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ دو بیویاں تھیں. حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بڑے تھے. حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل. حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر، بواد غیر ذی زرع، تو وہاں یہ جو ایک نسل چلی. لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی، اس کے بعد مسلسل یوں سمجھیے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی. نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، چلتے جائیے. اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل. اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی، بنو قطورہ کہلاتے، تیسری اہلیہ آپ کی تھی قطورہ. بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی. ان میں سے ایک مدین تھے، مدین یا مدیان. ان میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی. حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں لیکن بنی مدیان میں سے. بہرحال اب چونکہ حضور کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل میں، ادھر بنی اسرائیل ہیں، ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ. اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو. تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل، اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی. ابراہیم ہی تو جد امجد ہے نا تمہارے. تم یعقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کے. اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے. تو یہ دوسری نسل بھی تو ابراہیم ہی کی ہے. اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو. یہ صرف یہ ہے کہ 2 پیڑھی اوپر جا کر مل گئے اور لانا خیر سنا. اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا. لہذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے. 4 رکوع اب وہ ہیں 15ویں سے شروع ہو کر 18ویں تک، جن کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں. میرا ایک کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر، حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح، اور اس میں ایک تحریر ہے، ایک تقریر ہے. جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. فَأَتَمَّهُنَّ، اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے. اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں پاس ہو گیا، ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ with flying colors ہر امتحان سے نکلے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے کہا اور میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا. مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے لازماً وہ اس وعدے کا مصداق بن جائے.